آپ نے ہمیں اس پاکستان کی طرف بھی نظر دوڑانے کا کہا ہے جو ہماری نظروں کا منتظر ہے۔ یہ پاکستان تو ہم روز دیکھتے ہیں، اس پاکستان کو تو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ضرورت تو اس پاکستان کو ہے جو آپ نے آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہمیں دکھایا۔ بھٹا خشت کے مزدوروں کے پاس کس نے جانا ہے؟ تپتی دھوپ میں کام کرنے والے ریفائنریز کے ورکرز کی بات کس نے سننی ہے؟ کچی آبادیوں کے سکولوں کی طرف کس نے دیکھنا ہے؟ ابلتے گٹروں میں، گندی نالیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کو روشن مستقبل کس نے دینا ہے؟ یہ آپ کا، میرا، حکومت کا، ہر پاکستانی کا، ہم سب کا فرض ہے۔ اور میرے خیال میں سول سروسز اکیڈمی جس نے قوم کے معمار اور قوم کے خدمت گار پیدا کرنے ہیں، یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے یہ نور پھیلنا چاہیے، جہاں سے ایک مشن لے کے ہمارے بچوں اور بچیوں کو نکلنا چاہیے۔ گئے وہ دور جب ہم کالونیل سٹائل میں رول کرنے کا سوچتے تھے۔ پاکستان کو آج خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے والوں کی ضرورت ہے، گلے لگانے والوں کی ضرورت ہے، نفرتیں نہیں محبتیں بانٹنے والوں کی ضرورت ہے، اور حکم نہیں گزارشیں کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان ہے جسے ہم سب نے مل کے بنانا ہے، اور اسی کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں فائز صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آج مجھے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس ایونٹ کی مناسبت سے میں بطور وزیر انسانی حقوق آپ کے درمیان موجود ہوں، اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں، مختصر عرصے میں جو کچھ بن پایا وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نان مسلم کہا کریں، ڈاکٹر درشن دوسرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو ہم نے مس کیا، آپ نہیں تھے۔ ہم نے بڑی لمبی، بہت لمبی ڈسکشن کے بعد جو نیشنل کمیشن فار دا رائٹس آف مائنورٹی ہے اس کا ڈرافٹ فائنل کیا، اور الحمدللہ پارلیمنٹ نے اسے منظور کر دیا ہے۔ ثاقب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم شیور جسٹس جیلانی بہت خوش ہوں گے یہ سن کے۔ ایک لانگ اویٹڈ ایجنڈا تھا، 10 سال سے زائد عرصے کا، اس میں ہم سرخرو ہوئے، اور اس کا نام جو ہے وہ اسی لیے فار دا رائٹس آف مائنورٹی رکھا گیا کہ ہمارے آئین کا جو پریمبل ہے وہ ہمیں کمانڈ کرتا ہے کہ آئین پاکستان میں مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے پروویژنز ہوں گی، اور اسی لیے پھر مذہب کے حوالے سے آرٹیکل 10 انکارپوریٹ کیا گیا، مساوات کے لیے آرٹیکل 25 لکھا گیا، مواقع دینے کے لیے آرٹیکل 26 اور 27 کو انکارپوریٹ کیا گیا، وہ فریم کیا گیا، اور پھر پرنسپلز آف پالیسی میں آپ سب کو گلے لگا کے ایک مضبوط پاکستانی بنا کے اس معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے، پلورلزم کی ایک زندہ مثال قائم کرنے کے لیے آرٹیکل 36 بنایا گیا۔ اور یہ صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے آرٹیکلز نہیں ہیں، یہ آئین پاکستان ہے، اور آئین اگر ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں بسے گا تو ہم اس گاڑی کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس گاڑی کو آئین پاکستان کے دیے ہوئے فریم ورک کے تحت وقت کی حکومت چلاتی ہے، وزیر اعظم چلاتا ہے، صدر سے ہدایت لے کے چلاتا ہے، لیکن اس سارے میکنزم میں، اس ریل کے شعبے کے ہم سب ڈفرینٹ مکینکس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جب تک ہم سب مل کے اس کو نہیں چلائیں گے، اس کی آئلنگ ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے پہیے ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے ٹریکس ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے سٹاپ اوورز کا پتہ نہیں ہوگا، اس کی ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہوگا، تو یہ ترقی کی دوڑ میں نہیں دوڑے گی۔ اور انفارچونیٹلی ہم نہیں دوڑ سکے، شاید اسی وجہ سے نہیں دوڑ سکے کہ وہ منیر نیازی کے بقول کے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اس کام میں بھی میں دیانتداری سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دیر کی ہے، اور میں شکر گزار ہوں سی ایس اے ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے یہ اتنا خوبصورت انیشیٹو ہے وہ دیا ہے۔ میں ریکال کرتا ہوں کچھ 1.5-2 سال پہلے جب ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے یہ صحیح کی تھی، کوشش کی تھی کہ اسپیشل ایگزامینیشن کے لیے قانون سازی کرنی پڑی۔ آئی واز گیون دی
charge of that committee, we have been inviting our fellow members from the non-Muslim communities. हमने एक्सपर्ट्स को भी बिठाया और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को सामने रखते हुए और जो गाइडलाइंस हैं हमारे आइन में और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको सामने रखते हुए उन बेतहाशा सीट्स को, है सब शायद वो 100 कितनी सीट्स थी, 125, उनको फिल इन करने के लिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई, स्पेशल एग्ज़ाम भी करवाया गया। लेकिन वो मसले का हल, मैं जनरली समझता हूँ वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ भी इस तरह ये बल्क में जब आप करते हैं तो आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे। बच्चों के साथ भी उस हवाले से मैं समझता हूँ ये इतना फेयर नहीं है। हमें पहली बात तो ये है कि अपने सिस्टम्स दुरुस्त करने हैं, उन्हें प्लग इन करना है। क्यों नहीं बच्चे बच्चियाँ हमारे इन कम्युनिटीज़ से आगे आ रहे हैं, हमें वो देखना है। और उसके लिए जो बात आपने हमें आज समझाई है वो बात वाकई समझने की, वो हमें वी हैव टू रीच आउट टू द अनरीच्ड, वहाँ तक पहुँचना है हम सबको। वो एक लंबी मंजिल है, तो उसका आपने एक आसान हल ढूंढा है कि जो टैलेंट हमारे पास है कम से कम उन पत्थरों को तो तराशें ना और उसमें से हीरे ढूंढें। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये बैठे हुए हैं, अगली दफ़ा आई एम श्योर जब हम मिलेंगे तो आसफा और तीरथ की जगह पे आप में से कई लोग होंगे और वो दे वुड बी द मास्टर्स ऑफ द सेरेमनी। हमें मिलजुल के मुआशरे की तामीर के लिए भी सोचना है। हम कहेंगे कि जी आज हमें 77 साल के बाद ये क्यों ख्याल आ रहा है, हर वक्त इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 से 3 दहाइयों में इस खित्ते के जो मैं समझता हूँ जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज थे उनकी वजह से हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी को फ़रोग़ मिला है। मुसावात में, अमन में, प्यार में, अख़ुवत में कमी आई है बिलाशुबा। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमें इस रिज़ॉल्व के साथ आगे बढ़ना है और आज इस रिज़ॉल्व के साथ यहाँ से निकलना है कि पाकिस्तान मोहब्बतों का गहवारा होना चाहिए। ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है। हम हमेशा बात करते हैं कि झंडे में सफ़ेद रंग आप सब के लिए है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि सफ़ेद रंग को दिलों में भी बसाएं। झंडे पे रखने से तो नहीं काम चलेगा ना। तो ये सफ़ेद रंग जो है ये हमारी आंखों में, हमारे लबों पे और हमारे दिलों से झलकना भी चाहिए, हमारे रवैयों से नज़र आना चाहिए। और जिस दिन ये रवैये, ये सोच, ये अमल ठीक होंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, मुझे ये कभी यकीन है हमें स्पेशल इनिशिएटिव्स की, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये 5% क्या, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग बाकी सारी दुनिया की तरह कोटे से निकल के हर तीसरा चौथा बच्चा आप में से होना चाहिए और वही हमारी कामयाबी होगी। वंस अगेन फायद साहब आपका, जैदी साहब, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने बड़ा खूबसूरत ये अरेंज किया था, मैं ख़ास तौर पे बड़ा महसूस हुआ हूँ जो हमारे आज यहाँ पे आर्टिस्ट थे। आप सबको भी मुबारकबाद और आप सब से ढेर सारी दुआओं के साथ इस तवक्को और इस ख्वाहिश के साथ इजाज़त लेंगे कि आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान की खिदमत में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ के डालेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।